اس ٹاپک میں ہم ایکچولی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اب اپنے کورس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت باقی انفارمیشن جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی اور جو مزید ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے اسٹارٹ کہاں کرنا ہے. سو سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا SEO ان شارٹ یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہے. ایک سرچ انجن، دوسرا سرچ، اور تیسرا آپٹیمائزیشن جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی کہلاتی ہے. ہم سرچ پہ بات کر چکے ہیں، ہم سرچ انجن پہ بات کر چکے ہیں، اور اب سے ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اکارڈنگ ٹو دا کورس کانٹینٹس. اس میں مزید آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گوگل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک بک لائبریری سے لینی ہے. تو اگر آپ لائبریری سے بک لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لائبریری میں جائیں گے، آپ لائبریری میں جا کے لائبریرین سے بات کریں گے، اس کو بتائیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کہ مجھے کیا چاہیے، اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کون سی بک میں کون سی انفارمیشن آپ جو ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے. سو اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے اگر آپ گوگل کو انڈرسٹینڈ کریں تو گوگل یا دوسرے سرچ انجنس وہ بیسیکلی لائبریرینز ہیں انٹرنیٹ کے لیے. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اور اس میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں، اس میں ہم سرچ کرتے ہیں، اور سرچ کے اگینسٹ گوگل ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتا ہے، یا باقی سرچ انجن ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن بیسیکلی کسی ایک پیرامیٹر کے تحت دکھائی جاتی ہے. وہ پیرامیٹر سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ کرائٹیریا یا ایک خاص پیٹرن کے تحت ہمیں ایک انفارمیشن دکھائی جاتی ہے. اب یہ ہر سرچ انجن کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ چونکہ انسان نہیں ہے، کوئی سرچ انجن میں ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے، بنانے کی حد تک ہے، لیکن اس کی ورکنگ کی حد تک وہ پروگرامز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت وہ چلائے جاتے ہیں. سو ان کو ٹیکنیکل زبان میں الگوریدمز بولتے ہیں. اور الگوریدمز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جس طرح میتھس میں آپ نے سنا ہوگا کہ الگوریدمز ہوتے ہیں جو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز غلط ہے. سو جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ان کا الگوریدمز بولتے ہیں، یا آپ آسان زبان میں اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پروگرامز کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سے عام ایک سافٹ ویئر مختلف کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، اس طرح سے گوگل کے یہ سافٹ ویئر یا جس سرچ انجن کے یہ سافٹ ویئر یہ بھی مختلف ایک خاص پیرامیٹر کے تحت، ایک خاص فنکشن کے تحت وہ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا. ہمیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں ان الگوریدمس یا ان پروگرامز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کیلکولیشنز کرتے ہیں، یہ جو چیزیں کیلکولیٹ کر کے ریزلٹس دکھاتے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الگوریدمس ہر سرچ انجن کے لیے ڈفرینٹ ہے. یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے کے ساتھ مسلسل ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں. تو جو یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، جو یہ ایڈوانس ہوتے ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس بدل جاتی ہیں. کریکٹرسٹکس سے مراد کے خصوصیات بدل جاتی ہیں. یہ ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، یا ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں. اور ہمیں بینگ اے سرچ مارکیٹر، ہمیں ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن مارکیٹنگ پروفیشنل ہونے کے تحت ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم اپلائی بھی کرتے ہیں. اس سارے پروسیس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ سرچ انجنس کام کیسے کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے دیکھا. اس کے بعد فار ایگزامپل کہ کتنے وہ کانٹینٹ کتنا ہے نیٹ کے اوپر، اور اس پہ گوگل یا کوئی سرچ انجن اس کو کیسے ایکسیس کرتا ہے. پھر وہ اس کانٹینٹ کو ایکسیس کرنے کے بعد، کرال کرنے کے بعد کس طرح سے انڈیکس کرتا ہے، پھر کس طرح سے اس کو دکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ سب چیزوں کا نالج جو ہے، اس نالج کو گین کرنا، اس نالج کو یوٹیلائز کرنا، اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ویب سائٹ کو بہتر کرنا، اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا، اس کا نام SEO اس کا نام SEO ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کانٹینٹ کو، اپنی انفارمیشن کو، اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہم نے مارکیٹنگ کے لیے ڈیولپ کی ہیں اس کو ہم
गूगल के मुताबिक या उनके एल्गोरिदम्स के मुताबिक, उनके पैरामीटर्स के मुताबिक हम उसको ढालते हैं, ताकि गूगल जो कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए रिज़ल्ट्स आसान बनाए, क्विक बनाए, यूज़फुल बनाए, हम गूगल के लिए कंटेंट अपना आसान बनाएं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल बनाएं, उसको यूज़फुल बनाएं, क्योंकि जितना हम गूगल को हेल्प करेंगे उतना गूगल हमें प्रमोट करेगा। सो ये एक टू वे प्रोसेस है कि अगर हम गूगल के लिए हम वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, ऑप्टिमाइज़ से मुराद के ट्यूनिंग कर लें, जिस तरह से आप अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, इस तरह से हम अपनी वेबसाइट की ट्यूनिंग करते हैं। वो ट्यूनिंग किस क्राइटेरिया पे होनी चाहिए, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कचरा फंसा हुआ है, कहाँ पर आपने कैसे इन्फॉर्मेशन बेहतर करनी है, इस ट्यूनिंग को टेक्निकली ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो हम जब अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम गूगल के एल्गोरिदम्स या दूसरे सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के मुताबिक हम अपनी वेबसाइट को ढालते हैं, ताकि गूगल जो ढूंढ रहा है उसको हमारी वेबसाइट पर मिल जाए, और जब उसको आसानी से मिल जाएगा तो वो आसानी से दिखा सकेगा। इस इस पूरे प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और हम इस पूरे कोर्स में एक्चुअली यही सीखेंगे कि वो क्या क्या पहलू हैं जिसके तहत गूगल का एल्गोरिदम काम करता है, क्या क्या वो चीज़ें देखता है, और उन चीज़ों को कैसे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वो बेहतर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी रैंकिंग्स भी बेहतर होंगी, और रैंकिंग बेहतर होंगी तो हम गूगल में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे।